السلام علیکم۔ ہوائی جہاز انسان کی اہم ترین ایجاد میں سے ایک ہے۔ پرندے کی مانند آسمان پر تیرتے ہوائی جہازوں نے مہینوں اور ہفتوں کے سفر دنوں اور گھنٹوں میں تبدیل کر دیے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں کی جانب سے یہ دعوے بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ فضا میں اڑتے یہ جہاز پہلے سے زیادہ کہیں گنا محفوظ اور آرام دہ ہیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ سائنس کی بدولت انسان نت نئے جغرافیائی سنگ میل چھونے کی خواہش میں بلا خوف و خطرہ ہوائی سفر کرنے لگا ہے۔ لیکن جب ہم فضائی سفر کے حادثات پر نظر ڈالتے ہیں تو علم ہوتا ہے تمام تر احتیاطی تدابیر، تکنیکی آلات، مہارت اور تربیت کے باوجود فضائی سفر حادثات سے خالی نہیں ہے۔ دنیا کی فضائی تاریخ میں اب تک 172 طیارے دوران پرواز پراسرار طور پر گم یا حادثات کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ MH370 کے ساتھ پیش آیا۔ یہ اس وقت کی سب سے مشکل ترین گتھی تھی جسے سلجھانے کے لیے کئی ممالک کے تعاون سے دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ملیشین ایئر لائن کے طیارے MH370 کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو میں ساتھ بنے رہیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں کیونکہ آپ کو دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ ملیشیا کا مسافر طیارہ MH370 8 مارچ 2014 کو کوالالمپور سے بیجنگ جاتے ہوئے راستے میں غائب ہو گیا تھا۔ اس جہاز میں 239 افراد سوار تھے۔ اس کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی اور ان افراد کے لیے ہر دن ایک امتحان سے گزرنے کے مترادف ہے جن کے پیارے اس جہاز کے ساتھ غائب ہو گئے تھے۔ MH370 طیارے نے کوالالمپور عالمی ہوائی اڈے سے دن کے مقامی وقت کے مطابق 12:45 پر اڑان بڑھی اور اسے بیجنگ کے مقامی وقت کے مطابق صبح 6:30 پر وہاں پہنچنا تھا۔ روٹین کے مطابق یہ ایک نارمل فلائٹ تھی۔ تمام مسافر بے خوف و خطرہ اپنی سیٹوں پر بیٹھے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ ملیشیا ایئر لائن کا کہنا ہے کہ جہاز کے ٹیک آف کرنے کے 1 گھنٹے سے کم وقفے میں اس کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ جہاز کی جانب سے خطرے کا کوئی سگنل نہیں دیا گیا تھا۔ جہاز کے عملے اور ایئر ٹریفک کنٹرول کے درمیان آخری بات چیت 1:19 پر ہوئی اور جہاز کے پائلٹ کی طرف سے جو آخری بات سنی گئی وہ یہ تھی، گڈ نائٹ ملیشین 370۔ چند منٹوں کے بعد زمینی ریڈار سے رابطہ رکھنے والا جہاز کا ٹرانسپونڈر بند ہو گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد ملیشین کے فوجی ریڈار نے MH370 کو پھوکٹ جزیرے کے مغرب میں دیکھا۔ یوں اس وقت آخری بار اس جہاز کو دیکھا گیا۔ فوجی ریڈار میں درج اطلاعات کے مطابق انڈیمان سمندر کے اوپر سے جہاز پہلے مغرب کی سمت مڑا اور پھر شمال کی جانب۔ بحر ہند کے اوپر سے سیٹلائٹ کی جانب سے جو ڈیٹا جمع کیا گیا اس کے مطابق جہاز گراؤنڈ اسٹیشن کے درمیان 7 بجے آٹومیٹک ہینڈ شیک ہوا اور آخری مکمل ہینڈ شیک 8:11 پر ہوا۔ گراؤنڈ اسٹیشن اور جہاز کے درمیان پہلے سے طے شدہ آٹومیٹک رابطہ 9:15 پر ہونا تھا۔ یہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جہاز کی جانب سے کوئی سگنل نہیں ملا۔ طیارے کی تلاش میں جدید ٹیکنیک کا استعمال کیا گیا اور تفتیش کار آسٹریلیا کے مغربی ساحل میں ایک مخصوص خطے میں جہاز کی تلاشی کا کام جاری رکھے ہوئے تھے جو 1800 کلومیٹر پر مشتمل تھا اور پانی کی گہرائی میں سروے کرنے کے بعد اہم ڈیٹا جمع کیا گیا جس میں سمندر کے فرش کا نقشہ بھی بنایا گیا تھا۔ اس وقت 4 جنگی جہاز سمندر کے اندر دور دراز کے علاقوں میں جہاز کی تلاشی کا کام جاری رکھے ہوئے تھے کیونکہ ایسا خیال کیا جا رہا تھا جہاز یہی آ کر گرا ہے۔ ان جنگی جہازوں میں ایک مخصوص تکنیک نافذ کی گئی جس سے پانی کے اندر گم شدہ جہاز کا پتہ لگایا جا سکتا تھا۔ ملیشیا کی حکومت نے اس گم شدہ جہاز کو ایک حادثہ قرار دیا اور اس پر سوار سبھی 239 افراد کو مردہ قرار دے دیا تھا۔ اس وقت کے آسٹریلوی وزیر اعظم ٹونی ایبٹ نے مشورہ دیا گم شدہ جہاز کی
तलाश का दायरा महदूद किया जा सकता है। इस जहाज की तलाश के काम को तारीख का सबसे महंगा और तवील अमल करार दिया गया था। इसका बजट 93 मिलियन डॉलर था और इसको 20 ममालिक का इश्तराक हासिल था। जो 4 जंगी जहाज इस काम में लगे थे, इनको जबरदस्त चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा। वो समुंदर की तह का नक्शा बना रहे थे जिसका 4000 फीट से ज्यादा गहराई का जायजा आज तक नहीं लिया गया था। समुंदर की गहराई में तारीकी का राज था। इन बहरी जहाजों को अभी तक वहां से 200 मीटर लंबी पहाड़ियां मिली थी। समुंदर के अंदर दीगर पहाड़ियां और वादियां भी शामिल थी। जिस जगह के बारे में कहा जा रहा था कि जहाज यहाँ डूबा है, वो लंदन के मुकाबले 40 गुना बड़ा एरिया था और तफ्तीशकार पानी के अंदर जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे वो इंसानी गोताखोरी से कहीं गुना ज्यादा तेज थी। ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि सैटेलाइट की जानिब से जमा किए गए डेटा में एक मामूली सी गलती से भी हो सकता है तफ्तीश बिल्कुल गलत इलाके में हो रही हो। अभी तक इस इलाके के 40% हिस्से में तलाशी की जा चुकी थी। हालांकि तफ्तीशकारों का कहना था कि इन्हें उम्मीद है कि इन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। अब सवाल यह है कि इस वाक़े से शोबा हवाबाजी ने क्या सबक हासिल किया है। इंडोनेशिया और मलेशिया ने इस वाक़े के फौरन बाद कहा था अगर मुस्तकबिल में कोई ऐसे जहाज गायब होता है तो वो ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे जिसके तहत प्रवास बढ़ने के हर 15 मिनट पर जहाज की निगरानी की जाएगी और जहाज में एक इमरजेंसी सिस्टम भी नस्ब होता है। अगर जहाज में कोई फनी खराबी आती है तो पायलट फौरन नजदीक तरीन एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर से राब्ता करके मदद की दरख्वास्त करता है। लेकिन MH370 के पायलट ने ऐसी कोई इमरजेंसी की कॉल नहीं दी। MH370 239 अफराद को जिंदा निगल गया। MH370 के मुतल्लिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।